کی سارے جہاں کی تاریکی میں نور بکھرنے والا ہے، نور بکھرنے والا ہے دائی حلیمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بھائی سلام کا جواب دینا واجب ہے، ذرا بلند آواز سے بول دیں۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین، سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور نصف الایمان، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ معراج المؤمنین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، ڈائس پہ رونق افروز جلوہ افروز حضرات علماء کرام، حفاظ کرام اور میری ماں بہنیں، اللہ جل شانہ و من والہ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہوا کہ ہم سب کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے سلسلے میں یہاں پر مختلف محلے سے مختلف جگہ کے لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے کے اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے، بڑی محنت کر کے آئے ہیں، گھروں کو چھوڑا ہے، میٹھی میٹھی نیند سے منہ موڑا ہے، گرم گرم بستروں کو چھوڑا ہے، بڑی محنت کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو اور بیٹھنے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ دوستو، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ جب سے بیان شروع ہوا ہے اس وقت سے آپ بیٹھے رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ بڑی عظیم قربانی ہے۔ شک یہ لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بیٹھے بیٹھے اکڑ گئے ہوں، لہٰذا زحمت فرمائیں۔ آپ حضرات اپنی کرسی کو اگر آپ کے سامنے آگے جگہ ہے تو ذرا ایک ایک بالشت کرسی کو آگے بڑھا لیں، پہلے تھوڑا آگے والے آگے بڑھا لیں، اس کے بعد میں پیچھے والے آگے بڑھا لیں۔ فرمائے ایک بالشت آگے بڑھیں گے تو اللہ کی رحمت آپ کی طرف دو بالشت آگے بڑھ کے متوجہ ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہو تو سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ جو آدمی ایک ہاتھ چل کے آئے گا اللہ کی رحمت اس کی طرف دو بالشت آگے بڑھ کے متوجہ ہوگی۔ ارے مجمع والوں، مجھے مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ ارے مجمع والوں، مجھے مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ حالانکہ وقت تو زیادہ ہو چکا ہے، لیکن میرے بھائی مجھے بھی آپ لوگوں نے بلایا ہے تو حق یہ بنتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سن کر کے جائیں۔ حالانکہ مجھے بخوبی معلوم ہے کہ میرے بھائی جو ہے بہت سے میرے عاشق تھے، دن میں ملتے تو کہتے مولا بہت دنوں سے بیان نہیں سنا ہے، وہ بھی آئے تھے لیکن بیچارے بیٹھے بیٹھے سن ہو گئے، مجبوراً آخر میں وہ بھی اٹھ کے چلے گئے، کیونکہ کل کوئی بندی تو ہے نہیں جو دکان کھولنا نہیں ہے، دکان بھی آپ کو کھولنا ہے، سارے کام دیکھنے ہیں، اور رات سمجھ لیجیے آدھی ہونے والی ہے۔ واقعی میرے بھائی جو ہے بیٹھنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، لیکن دعا فرمائیے میرے بھائی جو ہے اب یہ سیلا بچا ہے، سیلا بچا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس سیلے کو قبول فرمائے۔ بڑی مشکل سے جو ہے اب یہ سیلا سمجھ لو اکٹھا کرنا ہے۔ میرے بھائی ایک ہوتا ہے ٹائم سننے کا، ابھی تک آپ کے سننے کا ٹائم تھا، اب سننے کا ٹائم نہیں ہے بلکہ میرے بھائی سونے کا وقت ہو گیا ہے، اور بلکہ آپ کو جو ہے اس وقت جو ہے بہت لوگ کہتے ہیں کان کھول کر کے بات سنو، کان کھول کر کے بات نہیں سننی ہے، کان تو اللہ نے خود ہی کھول دیے۔ آپ سو جاتے ہیں تب بھی آپ کے کان کھلا رہتے ہیں۔ اچھا بتائیے بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کان کھول کے بات نہیں سننی ہے، کان تو اللہ ہی نے کھول دیے ہیں، بلکہ آپ کو آنکھ کھول کر کے بات سننی ہے، اور ابھی تک آنکھ کھلنے کا ٹائم تھا، اب آنکھ بند ہونے کا ٹائم آ گیا ہے۔
اب آپ آنکھ کھولیںگے، آنکھ بند ہوگی، آنکھ کھولیں گے وہ بند ہوگی، آپ کی آنکھوں کی لڑائی ہوگی۔ اب اللہ جانے کی جیت کس کی ہوتی ہے، بتائیے محنت ہے کہ نہیں ہے؟ اب آنکھ بند ہونے کا ٹائم آ گیا ہے، تو آنکھ کھول کر کے بات سننی ہے، کان کھول کر کے نہیں سننا ہے، ورنہ وہی حال بنے گا۔ ایک مولانا کا بیان چل رہا تھا، مولانا نے بیان میں فرمایا سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک آدمی آگے ہی بیٹھا تھا، مولانا کی نظر پڑ گئی، وہ کچھ سو بھی رہا تھا کچھ جگ رہا تھا۔ جو کچھ سوتا ہے کچھ جگتا ہے اس کی کیفیت یوں ہوتی ہے۔ مولانا کی نظر پڑ گئی تو مولانا نے کہا کیا بیان کیا؟ حال یہ ہے آدمی چوری کرتا ہے، اوپر سے سیدھا چوری کرتا ہے۔ مولانا نے کہا کیا بیان کیا ہے بتائیے؟ تو کہا لگا مولانا صاحب تم ہمارے چکر میں نہ پڑو، تم بیان کرو ہمارے چکر میں پڑو، تم جتنا سنائے ہو ہم سب سمجھیں۔ تو مولانا کہا سب نہ سمجھو، جون پوچھے تھے تو ان بتاؤ۔ تو کہا یوں تو مولانا ہمارے پیچھے پڑا ہے۔ تو کہا واہ مولانا واہ مولانا، اتا آدمی سن رہا ہے تم کوئی چکر میں تم ہمارے پیچھے پڑے ہو، تم سمجھے تم سوئی تھے ہم سب سوئی تھے۔ الٹا چور کو دوار کو ڈانٹ رہا ہے۔ تو مولانا نے کہا اچھا سن رہے ہو تو بتائیے، اچھا بتائیے جو سن رہا ہوگا وہ بتائے گا نہیں بتائے گا؟ ارے بتائے گا نہیں بتائے گا؟ ارے یار بولو تو کم سے کم، تم سے بڑھیا ربڑ کرا ببوا کا ڈابو صرف تو بولت تو ہے۔ ارے صحیح بات کو تسلیم تو کیجئے، جو ہے صحیح بات کا مان لینا ہی انسان کا کام ہے، صحیح بات کا سمجھ لینا انسان کا کام ہے۔ خطا جس سے نہیں ہوتی اسے رحمان کہتے ہیں، خطا جس سے نہیں ہوتی اسے رحمان کہتے ہیں، خطاؤں پر خطا جو کرے اسے حیوان کہتے ہیں، خطا کر کے جو اکڑے اسے شیطان کہتے ہیں، اور خطا کر کے جو پچھتائے اسے انسان کہتے ہیں۔ صحیح بات کا مان لینا ہی انسان کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیں صحیح بات بتانے کی اور آپ کو صحیح بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مولانا نے کہا سن رہے ہو تو بتائیے۔ تو کہا یار مولانا تم بے پوچھے مری ہو نا، تم بیان کہے ہو 12 روپیہ درجن۔ تو کہا 12 روپیہ درجن؟ کہا ہاں۔ تو کہا کن کیلا، کیلے وہ بیچ رہا ہے، کیلے کا یاد رہے۔ اس نے کیلا کیوں بتایا؟ وہ سو رہا تھا سن نہیں رہا، اگر سن رہا ہوتا تو فوراً بتا دیتا۔ آپ نے بیان میں فرمایا ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ اچھا بتائیے اگر سن رہا ہوتا تو بتا دیتا کہ نہیں بتا دیتا؟ پتا چلا وہ سو رہا تھا سن نہیں رہا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائی اب یہ جگنے کا ٹائم نہیں بلکہ سونے کا ٹائم ہے، اس لیے آپ کو ذرا محنت کر کے بیٹھنی ہے، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، تمنا ہے تیرے دل میں تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں، اور مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کچھ پانے کے لیے میرے بھائی کھونا پڑے گا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں اب آپ کا سننا یہ لوہے کے چنے، کیونکہ چوہا جب مر جاتی ہے تو گوبر سنگھاؤ چاہے جاتا لیکن وہ چیز نہیں آتی۔ لہذا دعا فرمائیے اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ذرا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، ایک مرتبہ درود کا پڑھنا زندگی میں فرض ہے، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا جائے تو پڑھنا واجب ہے۔ ذرا اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو سارے حضرات پڑھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کا مقام اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو میرا امتی میرے اوپر درود پڑھتا ہے پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا، 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگوں کی دماغ آندھی کی طرح کھول رہے ہوں گے۔ ایسے دہشتناک موقع پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے پیاس کے مارے چلائیں گے، چلاتے چلاتے سینکڑوں سال گزر جائیں گے، ایک ایک آدمی
کی زبان پیاس کے مارے اتنی لمبی باہر نکل آئے گی. میرے تیرے نبی کا فرمان ہے, ساری کائنات کے نبی کا فرمان ہے, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک ایک زبان پہ 18 آدمی کھڑے ہو جائیں گے. آقا فرماتے ہیں ایسے دہشتناک موقع پر میں ان لوگوں کو پکڑ کے لاؤں گا جو مجھ پر درود شریف پڑھا کرتے تھے, اپنے رحمت والے ہاتھوں سے ان کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا. اب ہوں نہ کہو سبحان اللہ, کہیں ہم دام لاگت ہے کہو. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو درود شریف پڑھتا ہے پڑھتا رہے گا, پڑھتے پڑھتے اس کی موت آ گئی, قبر میں اس کی میت کو کیڑے نہیں کھا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرا نام سنا مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بخیل ہے, وہ بہت بڑا کنجوس ہے, وہ بہت بڑا مکھی چوس ہے. مکھی چوس تو جانتے ہوئی ہو, آخر میں بازار کو جائے گا سڑے گڑے آلو بٹور کے لائے گا. یہ پہچان ہے مکھی چوس کی. ایک لطیفہ لکھا ہوا ہے, ایک آدمی جو ہے بڑا کنجوس تھا, بازار کو گیا, جو ہے ناریل کی جس کو ضرورت ہوئی تو دکان پہ گیا, بہت پہلے سستے زمانے کی بات ہے, وقت کی بات ہے. دکان پہ گیا, اٹھایا ناریل کا گولا, کہا یہ کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا 4 پیسے کا ہے. تب پیسے زیادہ چلتے تھے تو کہا 4 پیسے کا ہے؟ کہا جی ہاں. تو کہا کہ بھیا اسے کما کہوں گا. تو کہا آگے چلے جاؤ. وہاں پہنچا, کہا ناریل گولا کتنے کا ہے؟ تو کہا 3 پیسے کا. کہا کہ بھیا اس سے کما کہوں ہے, آگے چلے جاؤ. وہاں پہنچا, کہا ناریل گولا کتنے کا؟ کہا 2 پیسے کا. کہا اس سے کما کہوں ہے, کہ آگے چلے جاؤ. تو وہاں پہنچا, کہا ناریل گولا کتنے کا؟ تو کہا 1 پیسے کا. تو کہا کہ بھیا کہا اس سے کما کہوں گا. یہ ہے کنجوس کی نشانی. کہا کہ اس سے کما کہوں نہ ہے. اب 1 پیسے سے نہیں کما کہوں ملی بھیا. تو اس نے کہا باغ میں چلے جاؤ اور جتے جو چاہے بتے تول لاؤ. کہا واہ 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 واہ, بہت بڑھیا جگاڑ بن گیا, پیسے بھی بچ گئے, جتنے دل چاہے اتنے تول لائیں گے. پہنچا جا کے باغ میں. ہر شخص کو پتا ہے لالچ بری بلا. اچھا پتا ہے کہ نہ, لیکن پھنس کر ہو جاتا. اچھا بتاؤ پھنس جا کے نہ پتا. پہنچا جا کے, ناریل کا پیڑ سرنے والا ہوتا ہے, سر چڑھتے 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 جب پہنچا اور ناریل کا بالکل جو ہے خوشہ لگا تھا, ٹوپا لگا تھا, لار جو گئی لالچ کے مارے, یکدم پکڑ کے ٹوپا پکڑا, اللہ کی مرضی سرے سے پیر چھوٹ گئے. اب پیر پھنسا رہا ہے لیکن نہیں پھنس رہے. فرما وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. کہا سبحان اللہ, قرآن پڑھ رہا ہوں. فرما جو تم نہیں چاہے, جو تم چاہو نہیں کر سکتے ہو, جو اللہ چاہے گا وہ کرے گا. اچھا بتاؤ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح بات ہو تو اقرار کر لینا, اور غلط بات ہو تو ٹوک دینا, اور بعد میں چلے جائیں تب تک امتحان نہ بنانا. اللہ تعالیٰ صحیح بات بتانے کی اور آپ کو صحیح بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے. جو تم چاہو نہیں کر سکتے ہو, جو اللہ چاہے گا وہ کرے گا. وہ چاہتا ہے سرے میں پیر پھنسا لے اتر آئے, اللہ چاہتا ہے نہیں پھنسا سکتے. جو چاہا کیا ہے جو چاہے کرے گا, جو چاہا کیا ہے جو چاہے کرے گا, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وزیروں مشیروں کی حاجت نہیں, اسے مشورے کی ضرورت نہیں. فعال لما یرید, جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. پیر پھنسا رہا ہے لیکن نہیں پھنس رہے. اللہ کی مرضی. ایک گھوڑے والا آیا, کہا اے اللہ بندے, اللہ کے واسطے ہم کو اتار لے, اگر صحیح سالم تو نے اتار لیا 500 روپے تجھ کو انعام دیں گے. حال دیکھو, 1 پیسہ نہ دے پیسہ, 500 روپیہ انعام دے رہا ہے. چمڑی چلی جائے ڈمری نہ جائے. گھوڑے والا بہت خوش ہوا, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا احسان ہے, راستہ
چلتے چلتے تو نے جگاڑ بنا دیا، 500 روپیہ بھی مل جائیں گے۔ گھوڑے کو سمجھایا بجھایا، تو مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے، ذرا سی دیر ٹھہر جا، میں تیرے اوپر کھڑے ہو کے پیر پکڑ کے اتار لوں، اگر اتار لیا 500 روپے ملیں گے۔ ابھی تک تو کن بھوسی کھلاتا تھا، چنے ہی چنے کھلاؤں گا، مزے آ جائیں گے۔ بہت کچھ سمجھایا بجھایا گھوڑے کو، لیکن گھوڑا تو گھوڑا، جبریل امین سے لے کر کے چیونٹی تک اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ جہاں لپک کے پیر پکڑا، گھوڑا لپو چکر ہو، تب ٹھیک رہے، اب نہ جا۔ اچھا بتاؤ اب ٹھیک ہے؟ تب اکیلے لٹکا رہا، دیکھ تھا کھینچے جوتا۔ ایک اونٹ والا آیا، اوپر والے نے کہا اللہ کے بندے اتار لے، صحیح سالم اگر تو نے اتار لیا 500 روپے انعام دوں گا۔ نیچے والے نے کہا بھیا 700 روپے میں اپنی جیب سے دوں گا، اللہ کے واسطے اتار لے۔ اونٹ والا بڑا خوش ہوا، یا اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہوا، راستہ چلتے چلتے 1200 کا تو نے جگاڑ بنا دیا۔ میرے محترم دوستو، اللہ چاہ جائے جگاڑ بنانے پہ آ جائے تو منٹوں کا کام سیکنڈوں میں بنا دے۔ اللہ آپ کام بنانے پہ آ جائے تو نمک کی دکان کھول لے، اللہ چلانے پہ آ جائے تو نمک کی دکان میں مالا مال ہو جائے، اور نہ چلانے پہ آ جائے تو سونے کی دکان کھول لو، چاندی کی دکان کھولو، دن بھر سبحان اللہ پڑھو، یا تو گھٹن نہ ہو۔ اچھا بتاؤ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ فرما ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہا سبحان اللہ۔ اللہ کسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے، واللہ خیر الرازقین، سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یقین عطا فرمائے۔ اونٹ والا بھی خوش ہوا، جہاں پکڑ کے پیر پکڑا کہا ہاں اونٹ بھی لپو چکر ہو گئے۔ نوبت بڑھتے جا رہی۔ اچھا بتاؤ نوبت خراب ہو جا رہی ہے۔ ہاتھی والا آیا، اوپر والے نے کہا 500 روپے دیں گے، گھوڑے والے نے کہا 700 دیں گے، اونٹ والے نے کہا 1000 دیں گے۔ ہاتھی والے نے کہا اللہ نے جگاڑ بنا دیا، اللہ تیرا بہت شکر ہے۔ اور پہلوان نے ہاتھی کو سمجھایا، کہا مزے آ جائیں گے، تیری راتی بڑھا دوں گا، ذرا سی دیر کھڑا ہو جا، کام بن جائے، گر فیض یاب سے ایک اشارہ ہو جائے، نام ہو تیرا کام ہمارا ہو جائے۔ لیکن کام ہوئے تو دولت، جب اللہ کام کری تو بہن تو ہوئی۔ اس نے بھی لپک کے پیر پکڑا، ہاتھی بھی لپو چکر۔ اب نوبت اور خراب ہے۔ نیچے والے نے کہا اللہ کے بندے جون 500 روپیہ تو سکھرے رہا ہے وہی معاف کر دیا، 72 روپیہ تو کا ہم اور دیوا، لیکن اللہ کے واسطے چھوڑے نا، عزت تیرے ہی ہاتھ میں۔ کچھ لوگوں کے اسکرو ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہوں عزت دوں، میں جس کو چاہوں ذلت دوں، میں جسے چاہوں فقیر بنا دوں، میں جسے چاہوں بادشاہ بنا دوں، عزت و ذلت میرے ہاتھ میں۔ اچھا ہے کہ نہیں؟ لیکن کچھ لوگوں کا اسکرو خراب، وہ کہا بھیا عزت تورن ہاتھ میں۔ اب اور کنجوس نے آخری چھلانگ لگائی، کہا واہ 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 اللہ تیرا شکر ہوا، 500 سکرے رہن وہو معاف ہوئی دے ہیں، اور 500 روپیہ ملے ہیں۔ کہا گھبرائے قطعی نہ چھوڑا، بالکل۔ لیکن کہاں تک نہ چھوڑتا، ایک ہوتا ہے بس، ایک ہوتا ہے بے بس۔ جب ہو گیا بے بس چھوڑ دیا مجبوراً، خود گیا، 3 کو ساتھ میں لے کے گیا۔ یہ ہے بھیا کنجوس۔ آقا فرماتے ہیں جس نے مارا میرا نام سنا مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بہت بڑا بخیل ہے، وہ بہت بڑا مکھی چوس کنجوس ہے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو اور ایک مرتبہ پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود بھی ادا ہو گیا، سلام بھی ادا ہو گیا۔ میرے بھائی جو ہے اللہ کی قسم اگر 24 گھنٹہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ درود پڑھا کریں، درود پڑھا کریں، رب ذوالجلال کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سے یہ امتی ادا نہیں ہو سکتا۔ جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پہ احسانات ہیں، جتنے بال ہیں، اس سے کہیں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ایسے محسن کائنات جیسی ذات نہ آئی ہے نہ قیامت تک آئے گی۔
صرف دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہے، اس کے بعد میں دعا کرا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو سارے حضرات، اللہ گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، آئیے جو ہے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے کہ انشاءاللہ جو باتیں آپ کی ہم سنیں گے، ہم آنکھ کھول کر کے سارے حضرات سنیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنکھ کھول کر کے بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی جو ہے تو واقعی جو ہے تو بہت لوگ کہہ دیتے ہیں اس جو ہے اللہ فرماتا ہے عزت میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں عزت دوں اور میں جس کو چاہوں ذلت دوں، میں جسے چاہوں فقیر بنا دوں اور میں جسے چاہوں بادشاہ بنا دوں۔ لیکن کچھ لوگوں کا اسکرو ڈھیلا ہو جاتا ہے، کوئی جھگڑا ہو لگے تو کہا ہم رہن تو تم اچھا کہا تھے نہ کہا ای رہے تو بچے ای بچائے گی۔ اللہ فرماتا ہے میں جس کو بچانے پہ آ جاؤں ساری دنیا مل کے مار نہیں سکتی ہے، میں جس کو مارنے پہ آ جاؤں مجھے اپنی کبریائی کی قسم ساری دنیا مل کے بچا نہیں مار نہیں سکتی ہے۔ اچھا بات صحیح ہے۔ فرما بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، بے شک سب کچھ میرے ہاتھ میں، میں ہی طاقت اور قدرت ہر چیز پر رکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یقین کامل عطا فرمائے۔ یہ کہا ہم رہن تو تم بچو۔ بہت لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں، یوں کہا ہم رہن تو تمہاری عزت ہم تمہاری عزت بچائے گے۔ اچھا کہا نہ کہا یہ عزت بچائے گی۔ بہت لوگ ہیں کہا اب کی پھر ہم ان کا جتائے دیا جتائے دیا کل اب پرسال اب کوئی پنچور سے ہم نہ رہا تو ہار گیا رہا اب کن ہم جتائے دیا جتائے دیا۔ اچھا بتاؤ ان کا اسکرو ڈھیلا ہے نہ ڈھیلا؟ ان کو ڈھیلا ہے اور کینڈیڈیٹوں کو ڈھیلا آتا ہے۔ لوگ آتے ہیں ہمارے آپ کے سامنے، کتنی مرتبہ دیکھا ہے اور زندہ رہیں گے دیکھا ہے، کہا بھیا یعنی آپ کی جانے یعنی آپ کی جانے وہ گاؤں سب پھر وہ گاؤں سب پھر وہ گاؤں سب پھر اور وہ محلہ پھر وہ محلہ پھر، بس تمہارا محلہ پھٹ ہو جائے جانو سب پھٹ آپ کن بس سمجھ لو بس آپ کن عزت تمہارے ہاتھ۔ اچھا کہا بتاؤ کہا نہ کہا اب کی ہم کا بنائے دو دیکھو ہم کہا کری تھی، یعنی بات سمجھو کہا ہم کن اب کا ہم کا آپ کن بنائے دو دیکھو ہم کہا کری تھے تم جان نہیں پاؤ۔ کہا اب کن ہم کا بنائے دو جو کچھ رہے گا ہے لات لگا کے ہم چوس بالکل تم کا صحیح بتائی تھی۔ کہا جو ہم کا بنائے دو یوں سیدھا ڈامر تمہارے یہاں پہنچائی دی، تم جان نہیں پاؤ۔ کہا اب کن ہم کا بنائے دو یوں سیدھا ڈامر اپنے یہاں پہنچائی دی۔ کہا بس تمہارا محلہ پھٹ ہو جائے بس سب پھٹ، بس عزت تمہارے ہاتھ میں سب پھٹ اور پھٹے پھٹ وہ محلہ پھٹ وہ قصبہ پھٹ اور جب بکسا کھلا تو ضمانت ضبط ہو گئی۔ کہاں ہے تیری فضا کہاں ہے تیری پھٹن؟ اگر یہی ہاتھ اللہ کے سامنے جوڑے ہوتے اللہ سے عزت مانگی ہوتی اللہ عزت دینے پہ آ جاتا، رب ذوالجلال کی قسم تیری بے عزتی نہیں ہو سکتی تھی۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون اور جس کا حامی خدا ہو اسے مٹا سکتا ہے کون، اور مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ ذلت دینے والا ہے۔ یہ کہا ہم رہن تو تمہاری عزت۔ اچھا بتاؤ اسکرو ڈھیلا ہے؟ ہاتھ غیروں کے آگے اٹھانا نہ تم، غیر کے سامنے سر جھکانا نہ تم، ایک عبادت کے لائق وہی ذات ہے، یاد رکھنے کے قابل یہی بات ہے۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ارشاد کبریا ہے، اعلان نبی ہے، حکم خدا جو مان لے انسان وہی ہے۔ عزت اسی کے ہاتھ میں ہے، رحمان وہی ہے، ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، قہار وہی ہے۔ ارے بے شک کہہ دیجیے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تھا مولوی فرشتوں کا جنت میں عزازیل، حکم خدا نہ مانا تو ہو گیا
ذلیل. لعنت کا طوق حق نے گلے میں پہنا دیا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. موسیٰ کے مقابل میں جب آ گیا قارون، پائی سزا غرور کی، مارا گیا ملعون. حکم خدا سے پھٹی دھرتی وہ دھس گیا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. کہا بے شک شداد نے جب جنت بنوائی زمین پر، ارے خوش تھا کہ جھکے گی خدائی میرے در پر. ایک پل بھر بھی نہ دیکھ پایا دنیا سے وہ چل بسا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. کہا ابو جہل نے میرے نبی سے، 2 ٹکڑے کرو چاند کے مانوں گا میں نبی. ایک اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. کہا سبحان اللہ. ایک اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ابو جہل یہ دیکھ کے شرما کے رہ گیا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے. اللہ ہم سب کو اس کا یقین عطا فرمائے. یقین پختہ ہو جائے مسئلہ میرے بھائی آسان ہو جائے. دوستو جو ہے 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں 12 بجنے میں، اور 15 منٹ مجھے بولتے بولتے ہو گئے ہیں. اب تم صحیح جو مانو اب تم فٹ ہو پائے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے فٹنگ کو قبول فرمائے. 12 سمجھ لیجئے 10 منٹ رہ گئے ہیں 12 بجنے میں. یہ آپ کی بڑی ذرہ نوازی ہے. اب تو میرے بھائی گھڑی کا کام ہے چلنا. اچھا چلے گی نہیں چلے گی؟ اب تم نے بلایا ہے، تمہارا کام ہے تھوڑا بہت باتیں سننا. ایک بات سنا دیا ہے، ایک ہی بات رہ گئی ہے. تمہارا کام ہے سننا اور گھڑی کا کام ہے چلنا. وہ چلی ضرور، تم سنو یا نہ سنو لیکن وہ چلی ضرور. ایک صاحب جا رہے تھے، کیونکہ یہ وقت جو ہے سمجھنے کا نہیں ہے، سمجھنے کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب تو بہت کرائے مات بالکل بڑی ہمت کی ڈٹے بیٹھے. اور مہینہ بھیا ایسا چل رہا ہے، خدا حفاظت فرمائے. اس مہینے میں ٹھنڈک کا ایسا مہینہ ہے، خدا حفاظت فرمائے. اس مہینے میں رضائی کا ایسا پھندہ ہے، اور رضائی کے پھندے سے جو پڑھ کے اٹھ لے، نماز فجر اٹھ کے پڑھ لے، وہی خدا کا خاص بندہ ہے. بالکل تم کا صحیح بتائی تھی. جو اللہ کا خاص بندہ ہوگا، اللہ کا خوف دل میں ہوگا، وہی اس مہینے میں رضائی کے پھندے سے نکل کر کے نماز فجر پڑھے گا. اچھا بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے بھائی جو ہے تو فرمایا جو ہے واقعی جو ہے یہ آپ کے جو ہے سننے کا ٹائم نہیں ہے بلکہ سمجھنے جو ہے سونے کا ٹائم ہے. جب بات سمجھیں گے تبھی قاعدے سے چلے گا. عمل نہیں، عمل تو بعد میں ہے. پہلے سنو گے تب سمجھو گے، جب بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ عمل تو تبھی ہوگا. اور جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو عمل کیا ہوگا؟ اور سمجھنے کے لیے میرے بھائی محنت کرنا ضروری ہے. آنکھ کھول کے سننا ہے تب بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ وہی حال بنے گا. ایک صاحب جا رہے تھے صبح، ادھر سے ایک صاحب آ رہے تھے، دعا سلام ہوئی تو کہا آپ کی گھڑی میں ٹائم کیا ہوا ہے؟ تو کہا 8 بجے ہے. تو کہا آپ کی گھڑی ریلوے اسٹیشن سے ملی ہے یا ٹانسٹر سے ملی ہے؟ سمجھ نہیں پائے تو کہا ہماری گھڑی سسرال سے ملی. وہ ٹائم پوچھا تھے، وہ درجہ بتاؤ تھے. اچھا بتاؤ سمجھن تو نہیں پائے؟ ارے سمجھن تو نہیں پائے. ایک صاحب 2 منزل پہ چڑھ گئے، وہاں سے گھڑی ڈال دیا، نیچے آئے اسے گوچے تو دوسرے نے کہا یوں کا کرتے ہو کہ ہماری گھڑی ڈارے رہن وہ آوت ہوئی یہ بات کیچ کر رہے. تو اس نے کہا بیوقوف کہیں کا ہوا تو جلے تو اترے ہوئے ان کے پہلے گر کے چکنا چور ہوئی گئے ہوئی. تو کہا بیوقوف تم خود ہو، ہماری گھڑی 15 منٹ سلو چلتی ہے، ہماری گھڑی 15 منٹ سلو چلتی ہے. تو کہا بیوقوف کہیں کا ارے 15 منٹ سلو ہاتھ میں چلتی ہے یا ہو ساوتم لگا ہوتی. تو وہ سمجھی جب یہ 15 منٹ سلو ہاتھ میں چلتے تو ہو ساوتم تو لگائی. اس لیے میرے بھائی سننا اور ہوتا ہے، سمجھنا اور ہوتا ہے. جب بات سنو گے قاعدے سے تبھی تو سمجھو گے، جب بات سمجھو گے تو انشاءاللہ عمل بھی ہوگا، اس سے کئی فائدے ہوں گے. جب سمجھ کے جاؤ گے تو انشاءاللہ دوسرے کو بھی سمجھا دو گے، اور جب تم ہی نہیں سمجھ پاؤ گے تو ان کا سمجھائیو تو عمل ایک دم نہ اڑائی ہوگی.
اللہ ہمیں سمجھانے کی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی وہ آخری بات پہ آ رہا ہوں, وہ بہت موٹی موٹی بات کو بات بتاؤں گا. میرے بھائی, پاک رہنا آدھا ایمان اور نماز پڑھ لیجیے پورا ایمان. اور آج کا نوجوان جو ہے پاک ہی رہ نہیں پاتا. اگر پاک رہنا آسان ہو جائے تو میرے بھائی نماز پڑھنا آسان ہو جائے. مفتی صاحب جوانوں پہ بول رہے تھے, اگر معاملہ جو ہے حال ان کا بڑا خراب ہے, حال بڑا خراب ہے میرے بھائی. اگر پاک رہنا آسان ہو جائے تو بتائیے نماز پڑھنا ارے آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور آج کل کا نوجوان کہوں برات ہم دیکھ لو بالکل دھوبے دلہا بنے. آج جب اذان جوہر کھوئے گے تو مشکل سے نہیں بڈھے 10-5 جاتے. ان سے کہ تم چلو چلو چلو, ہاں ہاں تم چلو تم چلو یہ چل رہے. اور سوال شکم ہے تو تیار سب, کھانا کا نمبر آ جائے سب تیار. سوال نماز ہے تو بیمار سب, سوال نماز ہے تو بیمار سب. ایک صاحب گاؤں میں پہنچا, جمعہ تھا, جمعہ ہو گیا, عصر کی اذان ہو رہی تھی. ایک صاحب کھندنا کھاند رہے تھے, اس میں نے سلام کیا, میں نے کہا چلیے اذان ہو چکی ہے. بولا ہاں مولانا صاحب اذان ہو گئے ہے. تو ہم کہا چلو جماعت تیار ہے. تو کہنا تم چلو اور ہم کہنا تم چلو ہم آئی تھے. تو ہم کہا جب پڑھنا ہے تو جماعت سے پڑھیے. کہنا تم چلو. تو ہم کہا ہیلی کاٹر سے ہوگا, ارے جب پڑھنا ہے تو جماعت سے پڑھیے. تو کہا مولانا صاحب تم چلو تمہارا سمجھانا ہے. کہا تم چلو تمہارا سمجھانا ہے. ہم کہیں چک ہے, ان کا 10-12 سال بندہ مولانا بنے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سمجھاوے گئی تھی. ایو گاؤں میں رہتے کا بہت کچھ سمجھا. ہم سے کہا تم چلو تمہارا سمجھانا ہے. اور ہم یوں سمجھے کہ جمعہ پڑھے گئی بے کیا رہا اور پاک میں ہوئی بے کری, اور وہ کہا تمہارا سمجھانا. تو ان کا کعبہ جمعہ پڑھنا ہے کہ رہو. یہ حال نوجوان کا, نہ جمعہ پڑھتے دیر, نہ نکلتے دیر, نہ ناپاک ہوتے دیر. وہی حال ہے جانور والا, بھینس بندھی ہے, دروازے پر پاخانہ پیشاب میں لبریز ہے, عام نل پہ یا نہر تالاب میں لے کے گئے, خوب مل مل کے نہلایا, شاف و شفاف کر دیا. جب وہ چلے گی تو پیشاب کرے گی تو اس کی پونچھ بھیگے گی. جب تم اس کی بھیگے گی, اس کی عادت ہے چلانے کی. جانور ہو یا انسان, جس میں جو عادت ہوگی اچھی ہو یا بری, اپنی عادت سے باز نہیں آتا ہے. اب وہ چلا رہی ہے, پیشاب کی سے چلائے رہے, تم جان نہ پاؤ کا جیسن رہن ویسن ہوئی گن, جیسن رہن ویسن ہوئی گن. ایک آج جمعہ پڑھے گے رہن حسن کر کائے ہن, جیسن رہن ویسن ہوئی گن, جیسن رہن ویسن ہوئی گن. کیا فرق رہا بھینس میں تمہارے میں؟ کہیں ہو بہت بڑا فرق ہے. وہ کہ ہاں جو ہے 4 پاؤں ہیں, ہمارے 2 ہیں, ہاتھ ٹیک دو تمہارے 4 ہو جائے. اور تو بھیا کوئی فرق نہیں ہے. جانور نہ بنو, اللہ نے انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا. اللہ ہمارا پاک ہے, رسول ہمارا پاک ہے, قرآن ہماری پاک ہے, حدیث ہماری پاک ہے, فرشتے ہمارے پاک ہیں. تم چلو تمہارا سمجھانا ہے. اچھا بتائیے, ہمارے جب سب پاک ہیں تو ہم کو پاک رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا؟ لیکن آج کا نوجوان, اے جوانوں, تر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں. جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں ہے. بڑھاپا بھی غنیمت, گر جوانی ہو چکی, نہیں بڑھاپا بھی نہ ہوگا, موت جسم آ گئی. قصہ ہوتا تم جیے 100 برس یا ایک دن, اس جہاں بے بقا سے کچھ ہوگا ایک دن. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں. انسان کو چاہیے ہر وقت خیال قضا رہے, اور ہم کیا رہے نہ جبکہ رسول خدا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سب سے ہوشیار عقل مند وہ انسان ہے, وہ ماں بہن ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری فرما لے. صبح کا بھولا ہوا شام کو آ جائے, اس سے بڑا ہوشیار کوئی انسان نہیں ہے. اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو اللہ گواہ ہے, جگہ گواہ ہے, فرشتے گواہ ہے. آئیے سارے حضرات ہاتھ اٹھا کے کہہ دیے انشاءاللہ ہم سب پاک رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو پاک اور صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن تم منمے منوا کہا تو ہو, مولانا صاحب ہاتھ اٹھائی نہیں, کیا یہ تو ناپاک نہ رہا. پاک لوگوں نے اس لیے ہاتھ اٹھائے ہیں, جب پاک ہاتھ اٹھیں گے
ان کے ساتھ میں ناپاک اٹھیں گے، کیا بعید ہے اللہ تعالیٰ ان پاک رہنے والوں کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ ناپاک رہنے والوں کو بھی پاک رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والے کو اور پسند فرماتا ہے پاک صاف رہنے والے کو۔ صفائی عجب چیز دنیا میں ہے، صفائی سے بہتر نہیں کوئی شے، صفائی سے آئے گی تم کو تمیز، صفائی سے تم ہوگے ہر دل عزیز۔ لباس و مکہ بستر و جسم کو بہت صاف ستھرا ہمیشہ رکھو، اللہ ہم سب کو صاف اور ستھرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاک رہنا آسان ہو جائے، نماز پڑھنا میرے بھائی آسان ہو جائے۔ اول تو نماز پڑھتے نہیں اور جو پڑھنے لگتا ہے اسے لوگ ہنستے ہیں، کہا بڑے ملا، نہ اسے چوہا کھان تب بلو حج چلی، کہا بڑے نمازی۔ اچھا بتاؤ کہاتے نہ کہاتے، لیکن نمازیوں کی قدر آپ کو نہیں معلوم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ان نمازیوں کا مقام میں آپ کو جھلک دکھاؤں گا کہ نمازیوں کا مقام کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو نمازیوں کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بچوں کو نظریں لگ جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب نظریں لگ جاتی ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا نظریں بد کا لگنا برحق ہے، برحق۔ بروا پہ نظر لگ جائے، پیڑ پہ لگ جائے، سوکھ جائے، آدمی پہ نظر لگ جائے سوکھ جائے۔ اور ایک بات تم کا بتائے، اپنی ہی نظر اپنی ہی لگ جاتی ہے، اور نظر بد لگنے میں کچھ پڑھنا نہیں پڑتا ہے، بلکہ تنکم کام ہو جائے۔ جہاں دیکھو یہ شاید کچھ ہم تگڑے کام ہوئے گا، کام ہوئے گا، آج ہم کچھ زیادہ کھائیں گے، کام ہوئے گا۔ اور زیادہ تر بچوں پہ نظر منی کی اماں پہ لگتی، ان کو پڑھنا نہیں پڑتا ہے۔ آج ہمارا بھیا ہنسا ہی لگا، ہمارا بھیا بتواد کرتا ہے، بس کام ہوئے گا۔ اگر نظر سے الٹی دست آ رہے ہیں، مردے کو فائدہ ہو، قبر میں حاجی کا اعمال نامہ دیکھا جائے گا یا مردے کا اعمال نامہ دیکھا جائے گا۔ اب اتر گئے حاجی صاحب مولوی صاحب، تو کہیں تنی رخ صحیح کہہ دو، تو رخ صحیح کر، تو کہیں یار سیدھ نہ ہو رہا ہو، تو کہیں ڈھیلا لگا دو، ڈھیلا ڈھیلا۔ اللہ پاک کی قسم کھوٹن گاڑی باندھو پربئی ضرور ہو جائے۔ قبر میں رخ اسی کا کعبے کی طرف ہوگا جو زندگی میں آیا ہے۔ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز، فرض ظہر یا عصر، فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اگر زندگی میں کعبے کی طرف ہوا ہے تو قبر میں بھی کعبے کی طرف ہو جائے گا۔ اگر زندگی میں کعبے کی طرف نہیں ہو پایا ہے تو قبر تم کھوٹن گاڑی باندھا کرو، پربئی ضرور ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا رخ قبر میں کعبے میں ہو جائے، قبر میں کعبے کی طرف ہو جائے، اللہ نے موقع دیا ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالفکر ہے، جو ہے اس لیے سب سے بڑا ہوشیار انسان ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری فرما لے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو، اللہ گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، یہ زمین گواہ ہے۔ آئیے مصمم ارادہ کر کے اللہ کو حاضر ناظر کرتے ہو کہہ دیجیے انشاءاللہ ہم مرنے سے پہلے زندگی میں کعبے کی طرف رخ کریں گے۔ اٹھا دیجیے اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے زندگی میں کعبے کی طرف رخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا رخ قبر میں بھی کعبے کی طرف ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقتہ پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاک اور صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں میری پوری ہیں، کہو تو ایک بات اور سنائی دی، بہت چھوٹی سی ہے، اور کہو ختم کر دی۔ 12 بج گیا، 12:05 ہو گئے، سب جنے ہاتھ اٹھاتا من۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حالانکہ آپ کو پیاس تو ہے میں جانتا ہوں، لیکن اتنا پیے گو نہ کرنا کہ منہ سے گرے نہ گئے، پتہ لگے کہوں دوسرے محلے پھر کوئی پروگرام ہو، کوئی کہتے گدیانے والے مولانا بلائی لو، تو کہتے ان کا بلائی بو نہ کہو، وہ میرا ٹولے ماہر ہے، وہ ہو گئے دکھ دکھائے اور ہم ہو گئے دکھ دکھائے، تو جتا ان کا معلوم رہا ہے سب سن کے تب پٹھہرا۔ تو نہ ہم سب سنا پائیں گے نہ تم زندگی میں سن پاؤ۔ ساری زندگی پڑھو، پڑھ نہیں پاؤ گے، ساری زندگی سنائے، سنا نہیں پائیں گے، ساری زندگی سنو، سن نہیں پاؤ گے۔ تھک گیا ہے قلم، رک گئی ہے زبان، مدحت مصطفیٰ ہو نہ پائی بیاں۔ جیسے اللہ کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا، ایسے رسول اللہ کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا۔ خدا کے بعد کوئی خدا نہیں ہے، مصطفیٰ کے بعد کوئی مصطفیٰ نہیں ہے۔ چلتے پھرتے ایک بات اور لے کے جائیے، کسی کو گری نگاہوں سے نہ دیکھا کرو۔
حقیر نگاہوں سے دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ یہ مرض زیادہ آ گیا۔ اگر ہمارا کپڑا بڑھیا ہے، حساب کتاب بڑھیا ہے، چشمہ ہے، پگڑی ہے، حساب کتاب ہے، دوسرے کی طرح حساب کتاب ہے، تو پھر یہاں میرے سمے کچھ اور اس کے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں موٹر سائیکل جو ہے کیا کہتے ہیں، اگر جو ہے کیا کہتے ہیں وہ موٹر سائیکل سے جا رہا ہے، وہ سائیکل سے جا رہا ہے، تو کہا یہاں ہمارے سمے کچھ، یہاں کچھ ہے، اچھا ہے کہ نہیں؟ حقیر نگاہوں سے دیکھنا کبیرہ گناہ ہے، جس کو تم گرا سمجھ رہے ہو، کیا معلوم کون سا عمل اللہ کو اس کا پیارا ہو جائے، ان اللہ وہ مقبول ہو جائے، تم اس کو گرے نگاہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کبھی کریا موڑ تھوڑا نہ کہو، اللہ کبھی بہت کم درجے کے لوگوں سے بڑے بڑے کام بنوا دیتا ہے، کسی کو کم نہ سمجھو، اللہ ہی جانتا ہے کون کس کے نزدیک، اللہ کے نزدیک کون کیسا ہے، یہ اللہ ہی کو معلوم۔ ایک مولانا کا بیان چل رہا تھا، مولانا نے بیان میں کہہ دیا کہ کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر آئے۔ کتنے پیغمبر آئے؟ کم و بیش۔ ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ پیغمبر آئے، تو مولانا نے کہہ دیا 1.25 لاکھ پیغمبر آئے۔ اس میں ایک دوسری مذہب کا آدمی بیٹھا تھا، وہ مولوی مولانا کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا، صحبت میں بیٹھنے سے بھی بڑی بڑی باتیں آ جاتی، اچھا آ جاتی نہیں آتی؟ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، اچھی بیٹھک بیٹھو گے اچھا بسر ہوگا، اور بری بیٹھک بیٹھو گے برا اثر ہوگا۔ تمہارو ترجمہ مل رہا ہے سنگت گناوے سنگت گنجائے، اور باز پھاس کی مصری کے بھاؤ بکائے، صحبت بد سے ہمیشہ بھاگ تو، ورنہ بن جائے گا کالا ناگ تو، سر تیرا پتھر سے کچلا جائے گا، یوں سزا اپنے کیے کی پائے گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔ اللہ ہم سب کو سچوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی جو ہے مولانا نے کہہ دیا کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر آئے، تو جو غیر مذہب کا آدمی بیٹھا تھا کہا مولانا صاحب کتنے پیغمبر آئے؟ کہا 1.25 لاکھ۔ کہا ان کے سب کے نام بتاؤ، کہا ان کے نام بتاؤ، اگر نام بتائے دو تو تمہارے دین میں ہم آ جائے، اور نام نہ بتائے پئی ہو تو تم کا ہمارے دین میں آؤ۔ اچھا بتاؤ لکڑ پھانس دی اس کی، ارے لکڑ پھنس گا کہ نہیں پھنس گا؟ اور 1.25 لاکھ اللہ کے علاوہ نام کوئی جانتا ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے 20-25 مشہور پیغمبروں کے نام اللہ نے قرآن میں بتائے، تو جو بتائے ہیں وہ ہے تو ہم کا سب کا معلوم ہے، اور جو بتائی بھی نہیں کی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں۔ اور وہ اوپر کس جانتے رہے کہ نہ ہوتے جانتے کوئی نہیں، تب ہے لکڑ پھانس۔ کل ناؤ سب کے بتائے دو تو تمہارے دین میں ہم آئی جائے، اور نہ بتائے پاؤ تو تم ہمارے دین میں آئی۔ لیکن عالم آدمی تھے، اتنی جلدی ان کے چکر میں کہاں پھنس جائے؟ مولانا نے پترا بدل دیا، کہا ذرا مجھے 3 دن کا موقع دے دیجیے۔ سوچا کہ اپنے استاد سے پوچھیں گے، کوئی نہ کوئی معاملہ راستہ نکل جائے گا۔ اب وہ پکے گروپ چیلا رہا، کہا 3 دن 2 دن ہماری وجہ لے جاؤ۔ وہ جان رہا ہے 3 دن نہیں 30 دن نہیں جائے، جب اللہ کو بتائی بھی نہ کہ تو یہ بتائے گا کوئی، کہا 2 دن ہمارے وجہ لے جاؤ۔ کہا نہ 3 دن میں اللہ نے چاہا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، نہ مان تو کوئی بات نہیں، ورنہ 2 دن ہماری اور سے لے جاؤ۔ مولانا بیان کر کے چلے آئے، اپنے استاد جس کے پاس گئے، بتانا یہ چاہتا ہوں کسی کو گری نگاہ سے نہ دیکھو، کیا معلوم جس کو گرا سمجھ رہے ہو، جس کو بہت کم سمجھ رہے ہو، اس سے تمہارا کتنا بڑا کام اللہ اس کے ذریعے۔ کبھی کبھی جس سے امید نہیں ہوتی ہے اللہ اس سے کام کو بنا دیتا۔ اچھا بتاؤ بات صحیح کہ نہیں؟ اب جناب جو ہے کیا کہتے ہیں، پہنچے جا کر کے جو ہے اپنے مولانا کے استاد جی کے پاس، کہا استاد جی معاملہ بڑا پھنس گوا ہے، تو بتائیں بات پوری۔ تو کہا تم کا کہنا ہو یاد؟ کہا ہم کا 15 نہ معلوم ہے، تو کہا 20 ہم کا معلوم ہے۔ کہا آگے چلو، وہاں پہنچے جائے تو کہا 25 ہم کا معلوم، اپنے استاد سے پہنچے جائے تو کہا بینے بٹورے زیادہ زیادہ 30 اس کے اوپر معلوم کوئی کرا۔ تو مولانا کا وقت ہے، گلی پتلی ہے، کیچڑ ہے، ایک بچہ آ رہا ہے، حضرت رک گئے کہ بچہ نکل آئے، ہم بعد میں نکلیں گے۔ اللہ والے بڑے رحمدل ہوتے ہیں،
تو جب وہ آ رہا ہے تو اس بچے سے کہا بیٹا ذرا قاعدے سے آنا، جلدی مت آنا، توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ پتہ چلا ہم آپ کو بات سمجھا رہے ہیں اور آپ بیٹھے یہاں ہیں اور آپ کا دل شہر بازار میں رونڈ کر رہا ہے، آپ گل کھیت میں گھوم رہے ہیں۔ والا مولانا کی جان پہچان کا تھا، دعا سلام ہوئی تو کہا یہ آلو کیا بھاؤ؟ تو گاہک نہیں تھے، تو کہا مولانا صاحب بیٹھو آلو بعد پوچھو۔ بیٹھ گئے۔ جب گاہک نہیں ہوتے ہیں تبھی آدمی خیریت زیادہ پوچھتا ہے، اچھا ہے کہ نہیں؟ اور جب گاہکی زیادہ ہوں گے تو سلام تیرا جواب دے تو موقع نہ ملے خیریت کو پوچھی، اچھا ہے کہ نہیں؟ کہا مولانا صاحب اور خیریت کہا ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو کہا نہ مولانا صاحب کو تم جھور ہو، کہا کو جھور ہو، اور مولانا جھور صحیح نہ، کیونکہ مسئلہ عزت کا اللہ سے رو رہے تھے۔ تو مولانا صاحب کا نہ کوئی بات نہیں۔ ارے کہا نہ مولانا تم بتاؤ ضرور، ہو تم جھور ضرور بات کا ہے۔ تو مولانا سوچے یہ آلو بچنس کا بتائی، بڑے بڑے مفتی مولانا تو حل نہ کر پائی، یوں بیچارہ آلو بیچنا کا حل کر پائی۔ ارے کہا یہ مولانا صاحب بتاؤ تو کیا بات ہے؟ ارے کہا کوئی بات ہے۔ ارے کہا بتاؤ تم کا ہماری قسم بتاؤ۔ بے پڑھا آدمی یہ تک قسمیں کھا، ہماری قسم جان قسم آخر قسم ان قسم دھن قسم، اور یہ قسمیں کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ ضرورت پہ قسم کھائیں تو اللہ کی قسم کھائیں۔ یہ جوانی کی آنکھوں کی قسم جو کھا رہے ہو، فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو رب ذو الجلال کی ذات، اللہ کی قسم کھائیں۔ تو کہا مولانا صاحب بھائی چیک کر دے، جب بہت پاچھے پڑ گا تو مولانا صاحب کا مجبوری مطابق پڑا۔ تو کہا جا یار مولانا یوں تنک بات پر جھوٹ گھوم رہے ہو، جاؤ سب بن جائے گا۔ ہمت بڑھائی اس نے، آدمی بول رہا ہے تو آئے گے تو اٹھیا ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا چاہیے۔ ارے کہا جا یار مولانا سب بن جائے گا، کھا جائے سویرے بن جائے گا۔ تو مولانا کہا بتاؤ تو کیسے بن جائے؟ ارے جگاڑ تو بتاؤ، کو تسلی تو آوے، ایسے ہی بن جائے گا۔ کہا بن ایسے جائے جہاں جواب دے کہ ہوا 7 تخت لگوا دو، ایک کرسی دھروا دو، اور یوں جبہ پہنے ہو یوں ہم کا پہنا دو، اور یا پگڑی ہمارے باندھ دو، داڑھی ہم بازار سے لے گا، اور سب اللہ چاہے بن جائے، اور سب مولانا بھر مل کے نمبر سنی ہم کا کنیا لے کے چلیے اور نعرہ بولے چلیے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ قبریہ زندہ باد، یہ ہم سب استادوں کا استاد ہے، یہ ہمارا جواب دے گا۔ اب مولانا صاحب سن لی ہیں تو اپنے استاد جسے بتائی جائے گا کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے، اب بتاؤ کیا کریں۔ تو مولانا صاحب کہا اچھا کوئی بات نہ ہے، کیا معلوم جاہل آدمی ہے، کوئی پھندی اس کے پاس ہو اور یوں ایسا کوئی مسئلہ نہ ہے جو ہے اس نے آدھا لکڑ ڈال دیا ہے، ہو سکے کوئی پھندی کے تر رکھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کامیاب کر دے، کوئی بات نہیں، تنی دیر کے لیے جبہ قبہ پہنا دو، جبہ قبہ پہنانا گناہ نہیں ہے، بے دین سے بچ جاؤ گے، دین ہونے اس کے دین میں داخل ہونے سے کوئی بات نہیں ہے، اپنی غرض ہے پہنا دیجئے اس کو جو ہے۔ صبح جب آیا جبہ قبہ پہنا دیا، پگڑی باندھ دی، داڑھی بازار سے لے آیا اور ایک تسبیح ٹانگ دی، تسبیح نے تسبیح ٹانگی، تسبیح ہوتے $100 کے لیے، زیادہ $1000 کے لیے $2000 کے تسبیح ٹانگی۔ تو بتاؤ تسبیح نے تسبیح ہوئی ہے کہ نہ ہوئی ہے؟ اب جناب جو ہے سب جو ہے جب لے کے چلے تو کہا مولانا صاحب 2-1 نام ہم کا اصلی بتا دیں، کہا 2-1 نام بتا دیں، کہا جی سب معاملہ بن گیا، جبہ قبہ پہنا دی ہے اور پگڑی بنا دی پہنا دیا ہے، اور ہم کو لوگوں کا 25 سے معلوم ہے، اور یہ کا تو دادا یکو نہیں معلوم ہے، اور جبہ پہن لی سے، اور بات ہم سب استادوں کا استاد ہے۔ اب مولانا بڑے چکر پھنس گئے، تو کہا دیکھو کوئی کچھ نہ 2-4 نہ بتاؤ تو زیادہ لفڑا بناؤ نہ، ہم ظاہر آدمی یاد کہنے پے گا، 1-2 نمبر نہ بتا دو اصلی، اور سب وہم سب بنا دے گا، جو بھی گھوٹالا ہوگا تو اصل کے چکر میں ہوگا، اصل کے چکر میں ہوگا۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، جتنے نقلی مار کھا رہے ہیں مسجد مدرسہ والے، اللہ کی قسم جو اصلی چل رہے ہیں انہیں کے صدقے تو فیل میں مار کھا رہے ہیں، جب اصلی بند ہو جائیں گے تو ان کا بیڑا خود ہی غرق ہو جائے گا، اصلی کے سہارے مل کر کام کرنا، اصل نہیں ہوگا تو نقل کہاں سے آئے گا۔ اب جناب جو ہے تو کہا بس 2-4 نہ بتائے گا، تو مولانا نے بتایا آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور جو ہے کیا کہتے ہیں داؤد علیہ السلام، لفڑا نہ بتاؤ، ہم جب جیبا بھول بس 2-1 نہ بتاؤ،
موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، بس زیادہ نہ بتاؤ. اب نمبر وار سے لے کے چل رہے ہیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اور یہ ہم سب استادوں کا استاد ہے، یہ ہمارا جواب دے گا. اب وہاں اتنا مجمع، ایک بات ان کا بتا دی، تماشا دیکھنے کے لیے بہت آدمی اکٹھا ہو جاتے. اتنے آدمی ہو اب ہم چلائے پڑو، اتنا آدمی آج ہی جو جگہ نہیں رہے. یہ سب جگاڑ ہے آدمی کے جگہ نہیں. اب جناب جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ آیا جو ہے اب جو ہے جا رہے ہیں، وہاں بہت مجمع اکٹھا ہوا. دیکھیں کون بے دین ہوتا ہے. جب وہاں پہنچا جا کر کے وہ بیٹھا تھا، دیکھیں کیسے جواب دیں گے. کہا کون ہے جو سوال پوچھتا تھا؟ وہ آ گیا کود کے، کہا میں ہوں سوال پوچھنے والا، بتائیے. تو کہا بتاؤں؟ بدتمیز کہیں کا، کاغذ اور رجسٹر لے کے آیا ہے. کل یوں کہا، یہ تین ناموں کا مسئلہ ہے. اگر لکھا پڑھی نہیں کرے گا، اگر کم ہو جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو کہا بات تو صحیح کہتے ہو، اور صحیح بات پر کتر ڈال دو. کہا بات تو صحیح کہتے ہو، لکھا پڑھی نہ ہو تو کام کیا چلے گا؟ رجسٹر کاپی لے کے آیا، کہا لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ لکھا، کہا شروع کرو. آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آلو علیہ السلام، مرچا علیہ السلام، بھاٹا علیہ السلام، تورائی علیہ السلام، بنڈا علیہ السلام، ٹنڈا علیہ السلام، چھپرا علیہ السلام، لوکی علیہ السلام، کدوا علیہ السلام. کہا لکھو. کہا وہی کہاں لکھن ہو؟ کہا لکھبے نہیں کرو. لکھو موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، بنڈا علیہ السلام، ٹنڈا علیہ السلام، لکشن علیہ السلام، پیاز علیہ السلام، جو ہے لوکی علیہ السلام، تورائی علیہ السلام. کہا لکھو. ابھی کہاں لکھا ہے؟ رات چڑھا کہیں کا. جب تو اتنی جلدی لکھ نہیں پاتا ہے، اسی لیے اللہ نے سارے نام بتائے نہیں. جب تو لکھ نہیں پاتا ہے تو اتنے نام یاد کر پائے گا. پڑھ جلدی کلمہ. پڑھائے نہیں اس کلمہ اور کہہ دی مسلمان. اچھا آپ یوں بتاؤ، توجہ کیجیے گا، آخری بات کر رہا ہوں. یوں بتاؤ کہ اب وہ تو سبزی بیچنے والا ترکاری حافظ جی رہتا ہی کرے. اچھا یوں بتاؤ، کوئی پڑھے لکھے بس کا رہا ہے کہ کمہرا لوکی کہاں پیغمبر بنا دے؟ علیہ السلام کا مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر. سارے صحابہ ایک طرف، ایک پیغمبر کے درجے کو سارے صحابہ نہیں پہنچ سکتے. ایو ظاہر نہیں بس پڑھے لکھے بس کا رہا ہے کہ کمہرا آلو کا پیغمبر بنا دے. لیکن ایک طرف تو گناہ کیا، کدو لوکی کو پیغمبر بنا دیا. دوسری طرف کام اتنا بڑھیا کیا کہ مولانا کو بے دین ہونے سے بچا لیا اور اس کو بے دین کو دین میں داخل فرما دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کسی کو حقیر نگاہ سے نہ دیکھو، کیا معلوم اللہ کی نظر میں کتنا بڑا کام اس سے ہو جائے. حقیر دیکھنا گناہ کبیرہ ہے. تو بات چل رہی تھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں، وہ بچہ جا رہا ہے. کہا بیٹا سنبھل کے چلنا، سنبھل کے چلنا، کیچڑ ہے کہیں گر نہ پڑے، پیر پھسل جائے اور رپٹ کے گر نہ پڑو. اللہ اکبر اللہ اکبر. بچے کا جواب سنیے. کہا حضرت جی آپ میرے پھسلنے کی فکر مت کریں، میری پھسلنے کی فکر مت کریں. میں پھسلوں گا، اکیلا پھسلوں گا. کہیں آپ نہ پھسل جائیں جو پورا عالم پھسل جائے، کہیں آپ نہ پھسل جائیں جو پورا عالم پھسل جائے. عالم بگڑا، عالم بگڑا، حافظ بگڑا، گاؤں بگڑا. دعا فرمائیے. یہی ہمارے رہنما ہیں، یہی ہمارے پیشوا ہیں. اللہ تعالیٰ وہ علماء سو سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ علماء حق کی اللہ ہم سب کو اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی ہمارے پیشوا ہیں، یہی ہمارے جانشین ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ارادہ کر کے جائیے، ہم کسی کو گری نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. بات سمجھ میں آ گئی ہو تو سارے حضرات انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری تقریر کا خلاصہ ان 4 اشاروں کے ساتھ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے. ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.